ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ انعام اللہ بھی عطا فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ تستغفر لهم الحیتان، پانچواں انعام ہے یہ، وہ تستغفر لهم الحیتان، کہ اس روزہ دار کے حق میں دریا کی تہ میں پلنے والی مخلوق یعنی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اب یہ مچھلیوں کی خصوصیت اور یہ دریائی مخلوق کی خصوصیت کیوں بیان فرمائی کہ دریا کی تہ میں اور بحری مخلوق کی تہ میں یہ مچھلیاں روزہ دار کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 18,000 مخلوقات ہیں ان کا آغاز اور ابتدا یہ عرش معلیٰ سے ہوتا ہے، اور عرش معلیٰ سے لے کر اس مخلوقات کی جو انتہا ہے 18,000 مخلوقات کی، یہ سمندر کی تہ میں پلنے والی جو مچھلیاں ہیں وہاں ان کی انتہا ہے۔ تو گویا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب سے پہلے عرش معلیٰ کے فرشتوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے فلاں ابن فلاں بندے سے محبت کا اعلان کیا ہے، اس لیے اے میرے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ عرش معلیٰ کے فرشتے آسمان دنیا کے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں ابن فلاں سے محبت کا اعلان فرمایا ہے، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ آسمان دنیا کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں، زمین کے فرشتے انسانوں، جانوروں، چرند اور پرند میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس اعلان کی صدا سمندر کی تہ میں پلنے والی مچھلیوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور وہ مچھلیاں پھر روزہ دار کے حق میں یہ دعا فرماتی ہیں اللہم اغفرہ ورحم، کہ یا ربا اس روزہ دار کی مغفرت فرما، یا ربا اس روزہ دار پر اپنے خصوصی رحم اور کرم والا معاملہ فرما۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ روزہ دار کے حق میں تمام کی تمام مخلوقات، صرف مچھلیاں ہی نہیں، صرف فرشتے ہی نہیں، صرف انسان ہی نہیں، صرف جانور اور چرند اور پرند ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی 18,000 مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات روزہ دار کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ آخری بات، گزشتہ